تو میں تو پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں آپ کن کن ایریاز کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں یا کنسیڈر کرتے ہیں کہ جب بھی آپ ریلیشن شپ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں؟ ریلیشن شپ مینجمنٹ میں یوزلی لوگ کنسیڈر کرتے ہیں کہ صرف یہ ٹین ایج ریلیشن شپ اور بریک اپ کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ ہے، بٹ یہ ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے. تو وہ کون سے زیادہ فیلڈ سے ریلیونٹ آپ کے پاس زیادہ پیشنٹس آتے ہیں؟ میرے پاس لو ریلیشن شپ کے ایشوز بہت زیادہ آتے ہیں، اینڈ اوبویسلی پیپل یوزلی کم فار بریک اپ کاؤنسلنگ. اور والدین رشتہ کرنے کو تیار نہیں، یا دونوں میں سے ایک جو ہے وہ ریلیشن فیک ہے یا ون سائیڈڈ لو ہے، اس ٹائم پر آپ کیسے کاؤنسل کرتی ہیں؟ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ایشو از پیپل اسٹے ان ڈینائل. اگر میں اس سے شادی نہیں کروں گا تو میں کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گا. ٹھیک ہے، اگر یہ ملا تو ٹھیک ہے ورنہ زندگی ختم. تو ہم اس میں تھاٹ پیٹرنز، ان کے کوگنیٹو ڈسٹارشنس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ میں یہ اوور جنرلائز کر رہے ہیں. کیا کرنا چاہیے کہ اگر پیرنٹس اس معاملے میں کنونسڈ ہیں کہ میں نے اپنے ریلیٹیوز میں ہی شادی کرنی ہے تمہاری؟ یہ ایک بہت کامن ایشو ہے کہ امی نے اپنی سائڈ پہ کرنی ہے اور ابا نے اپنے سائڈ پہ. یہاں پہ ایک اور فیکٹر دیکھا جاتا ہے، یہ عشق اور لیویریے والا معاملہ آتا ہے تو اس میں لوگوں کی نیند اڑتی ہے. بالکل. اس کو پھر کیسے مینیج کرتی ہیں؟ اس میں چیزیں ڈفر کرتی ہیں. جیسے آپ نے ہپنوسس کی بات کی، محبت میں مبتلا ہو جانا اور اس کے بغیر زندہ نہ رہنے کے سوالات، بے شمار چیزیں، ان کو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ کہ میرے پاس جو کلینک میں آتے ہیں نا، بریک اپ دل ٹوٹنے کے ساتھ تو آتے ہیں، لیکن جو انہوں نے اپنی حدود توڑی ہوتی ہیں نا، اس کے پچھتاوے کے ساتھ جو میرے پاس بچے بچیاں آتے ہیں 16 سال کے، 17 سال کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بزم افتخار کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں محمد افتخار خان. آج کا پروگرام ایک خاص نوعیت کا حامل پروگرام ہے، جس میں ہم بات کریں گے ریلیشن شپ مینجمنٹ کے اوپر، یعنی تعلقات کیسے استوار کیے جاتے ہیں اور ان میں بگاڑ کی وجوہات کیا ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف ایک کاؤنسلر سے نہ ملیں، بلکہ ایک ایسی شخصیت آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں کہ جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، جو ماشاءاللہ اس وقت اپنا کلینک لاہور کے ایک نجی ایک بڑے ہاسپٹل میں بڑے اچھے طریقے سے لے کر چل بھی رہی ہیں اور کافی سال سے وہ کلینکل پریکٹس کر رہی ہیں. میری مراد مس سارہ احمد. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو سو مچ. اور آج کا ٹاپک جو ہم نے چوز کیا ہے، جس میں ہم ریلیشن شپ مینجمنٹ پہ بات کریں گے، تو میں تو پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں آپ کن کن ایریاز کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں یا کنسیڈر کرتے ہیں کہ جب بھی آپ ریلیشن شپ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں؟ فرسٹلی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می فرسٹ پلیئر. ریلیشن شپ مینجمنٹ میں یوزلی لوگ کنسیڈر کرتے ہیں کہ صرف یہ ٹین ایج ریلیشن شپ اور بریک اپ کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ ہے، بٹ یہ ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے. اس کے اندر سب سے پہلے جو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں وہ بچوں کے پیرنٹل کانفلکٹس اور جو پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، دین سبلنگس کے ساتھ، دین اف یو آر لیونگ ان نیوکلیئر اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں، دین ریلیشن شپ ود یور فرینڈس، ود یور کولیگز، ود یور پیئر گروپ، اور دین اگین دا ریلیشن شپ ود یور لو پارٹنر اینڈ لائف پارٹنر. صحیح. تو یعنی ان کو آپ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن عموماً آپ کے پاس جو سب سے زیادہ ایشوز آتے ہیں تو وہ کون سے زیادہ فیلڈ سے ریلیونٹ آپ کے پاس زیادہ پیشنٹس آتے ہیں؟ میرے پاس لو ریلیشن شپ کے ایشوز بہت زیادہ آتے ہیں، اینڈ اوبویسلی پیپل یوزلی کم فار بریک اپ کاؤنسلنگ. There are times I give breakup counseling session, I sleep, and then I wake up and I have to give another breakup counseling session. So it's all about telling people not to break your heart after the breakup and how to cope up with breakup. بالکل ایسے ہی بریک اپ سے بچنے کے لیے اور اس سے کوپ اپ کیسے کرنا ہے، آج کے یہ ینگسٹرس کے لیے خاص طور پر بڑا اہم جو ہے وہ موضوع ہے. اس اعتبار سے مجھے بتائیں کہ یہ بریک اپ کی جو وجوہات، جب آپ کے پاس ایک کیس ایسا آتا ہے، فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے ایک ہسٹری ایسے رکھ دیتا ہوں کہ ایک لڑکا یا لڑکی، اس کی سچویشن ایسی ہے کہ وہ بریک اپ ہو گیا ہے، اس کے بعد وہ سمجھ لیں کہ ڈو اینڈ ڈائی والا معاملہ ہے، وہ رہ نہیں سکتے اور والدین رشتہ کرنے کو تیار نہیں، یا دونوں میں سے ایک جو ہے وہ ریلیشن فیک ہے یا ون سائیڈڈ لو ہے. اس ٹائم پر آپ کیسے کاؤنسل کرتی ہیں کہ وہ امید باندھی جائے اور وہ لڑکی یا وہ لڑکا جس سائڈ پہ جس کو بہت زیادہ پرابلم ہوا ہے یا اس کو شوق ایسا لگا ہے، اس کو بچانے کے لیے اور اس کو نارمل لائف میں واپس لانے کے لیے وہ کیسے آپ تھیراپی کرتی ہیں، یا کیا چیزیں ہیں جو ان کو ایک امید کی کرن کی طرف لے کے جاتی ہیں؟ First and foremost issue is people stay in denial right after the breakup, and the moment they know کہ ان کی شادی نہیں ہو پا رہی یا گھر والے نہیں مان رہے، وہ ایک ڈینائل فیز میں چلے جاتے ہیں اور وہ اس کو ڈریگ کرتے ہیں. اب لیٹ سپوز ان کا ریلیشن شپ چل رہا ہے 2 سال تک انہیں پتہ لگ گیا کہ ہماری شادی نہیں ہو پا رہی، لیکن وہ اس کو اینڈ اپ نہیں کرتے اور اس کو ڈریگ کرے جاتے ہیں جسٹ بیکاز آف دا فیئر آف losing the emotional investment and the time.
ان کو ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی ایموشنل انویسٹمنٹ تو کر لی ہے, اب ہم کیا کریں, ہماری وہ ایموشنل انویسٹمنٹ اور ٹائم تو ویسٹ آئے گا, تو وہ ڈینائل میں رہتے ہیں. تو وہ جو ایک فکرہ ہوتا ہے نا کہ 2 سال تک ہمارا ریلیشن شپ رہا, وہ کہتے ہیں 4 سال تک ہمارا ریلیشن شپ چلا. تو یہ جو ڈینائل والا فیز ہے, اس کو ڈریگ کرنے والا فیز ہے, اس چیز کی ایکسیپٹنس دلانا ہی پہلا اسٹیپ ہے کہ ہم اپنے کلائنٹ کو یہ بتائیں کہ ناؤ یو آر ان یور بریک اپ زون, ناؤ یو ہیو گیم از اوور, گیم از اوور. اب آپ نے اس فیئر سے کہ ہائے اتنی ایموشنل انویسٹمنٹ کی تھی وہ ضائع چلی جائے گی. میں ایک ٹرم یوز کرتی ہوں, ویسے تھیری میں اور تھیریٹیکلی کہیں پہ یہ ایگزسٹ نہیں کرتی, دیوداس موڈ. کیونکہ لوگوں نے اتنی ایموشنل انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے, انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہو اب تو یہ ضائع چلی جائے گی, تو وہ ذرا اس ایک ڈیپ موڈ کو, ایک وہ قوالی لگا کے اس کو سننے اور اس فیز کو بڑا انجوائے کرنا چاہتے ہیں. ان کو نہیں پتہ لگتا اس سارے موڈ میں رہنے کی وجہ سے وہ اپنی ایموشنل, مینٹل ہیلتھ, سوشل, اپنے ریلیشن شپس, اپنے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ, اور سب کو ڈیمیج کرتے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ ایکسیپٹنس از دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ اسٹیپ, اینڈ اوبویسلی اوور کمنگ دا ڈینائل از سم تھنگ جو میں اپنے کلائنٹس کو ریئلائز کرواتی ہوں. صحیح. اچھا, اس کے علاوہ جو عموماً ایک تو یہ آ رہا ہے کہ جو بریک اپ کا معاملہ آ رہا ہے, دوسرا اور کون کون سے ایسے پیشنٹس ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں, اور ان کو کوئی میڈیکیشن کے علاوہ اور کیا تھیراپی جو آپ سجیسٹ کرتی ہیں جس سے وہ اس پوزیشن سے باہر نکل سکتے ہیں؟ اس کے اندر جیسے ون سائڈڈ لو کے بہت زیادہ کیسز آتے ہیں, کرش کے بہت زیادہ کیسز آتے ہیں. سو اوبویسلی وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دا کور فیکٹر, کیوں وہ دوسروں کے اوپر دل ہار بیٹھتے ہیں, یا ایسا کیا ہوتا ہے کہ ان کا وہ اتنے دل پھینک ہیں, یا ان کو صرف ون سائڈڈ لو ہو رہا ہے. فرسٹلی ان کی کوگنیشنز اور ان کے ہڈن ٹراماز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جی, ان کو یہ فیئر ہوتا ہے کہ ہم اکیلے رہ جائیں گے, یا باقی سب لوگوں کے پارٹنرز ہیں تو ہم بھی اپنے رکھیں, یا پیرنٹس ہمارے لیے کوئی نہیں ڈھونڈیں گے جلدی, ہماری فائل اوپر نہیں آ رہی سبلنگس کے برتھ آرڈر کی وجہ سے, تو وہ خود بخود ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو اس ڈھونڈنے میں وہ اپنے دل توڑ بیٹھتے ہیں, خود ہی جوڑتے ہیں, خود ہی توڑ بیٹھتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے ان کے کور فیکٹرز, کور تھاٹ پیٹرنس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ ان کے کیا فیئرز ہیں, کیا ٹراماز ہیں, اور کیا ڈیفینس میکینزمس ہیں. اس کے بعد ہم جب ان کی کاگنیشنس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, پھر ہم ان کی ڈسٹرپٹیو بیہیویئرس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور پھر سی بی ٹی کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں, ریلیشن شپ کاؤنسلنگ کی ڈفرینٹ تھیریز ہیں, ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں جن کو ہم اپلائی کرتے ہیں. فار ایگزامپل اس میں چاہوں گا کہ دیکھنے والوں کے لیے کچھ تو ایسی ہوں کہ جن کو آپ اپلائی کرتی ہیں اور اسے آپ دیکھتی ہیں کہ بڑا افیکٹو ہے. بالکل, میں آپ کو بتاتی ہوں. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں, ہمیں تو اب اب لوگوں کا یہ مسکنسیپشن ہے سائیکالوجی کے بارے میں کہ ایک بندہ آیا ہے, اس کو دل ہی دل میں کوئی پسند آ گیا, اور دل ہی دل میں اس کو پتہ لگ گیا کہ شادی نہیں ہو سکتی, تو وہ ایک ٹراما میں ہے. اب ہم کوئی پینڈولم ہلائیں گے اور اس کے ذہن سے ساری سوچیں نکل, جادو کی چھڑی تو ہے نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جب بھی آپ سائیکالوجسٹ کے پاس آتے ہو نا, ایک انٹرنیشنلی جب ہم موویز میں دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بیٹھ کے سائیکالوجسٹ نے باتیں کر دی. وہ ایک فری ایسوسیشن کی ٹیکنیک ہے جس میں کاؤچ پہ بٹھا کے آپ سب کچھ آئیڈینٹیفائی کرواتے ہو کلائنٹ سے. اب ایک اور ٹیکنیک آتی ہے سی بی ٹی, جس میں ہم کلائنٹ کو جرنلنگ کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں, اپنے تھاٹ پیٹرنس کو لکھنے کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں. لیٹ سپوز ہم ان سے کویسچننگ کر کے یہ آئیڈینٹیفائی کرواتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی کیا تھاٹ پیٹرن ہے, وہ ہمیں بتائے گا جی اگر میں اس سے شادی نہیں کروں گا تو میں کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گا, ٹھیک ہے, اگر یہ ملا تو ٹھیک ہے ورنہ زندگی ختم. تو ہم اس میں تھاٹ پیٹرنز, ان کے کوگنیٹیو ڈسٹارشنس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ میں یہ اوور جنرلائز کر رہے ہیں. پھر اس کی آلٹرنیٹیو پازیٹیو کوپنگ اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں, اٹس آل رائٹ, اگر وہ نہیں ملا تو میری زندگی میں اور بھی حصے ہیں, اٹس آل رائٹ, شادی ہونا یا پیار کا ملنا از پارٹ آف لائف, ناٹ ہول دا لائف. تو یہ پازیٹیو کوپنگ اسٹیٹمنٹس اور نیگیٹو تھاٹس کو چھوڑ کے پازیٹیو تھاٹس کی طرف آنا, یہ ایک پورا ٹریٹمنٹ ہے. اور پھر اگر ٹراما ہو تو ٹراما فوکس تھیراپی ہے, آئی موومنٹ تھیراپیز ہوتی ہیں ہماری, ڈفرینٹ انگزائٹی کو اسٹاپ کرنے کی تھیراپی ہیں جس میں ہماری ربر بینڈ ٹیکنیک آ جاتی ہے, فنگر موومنٹس کچھ ہماری ایسی ہیں جو ہماری انگزائٹی کو اس ٹائم پہ روکتی ہیں, میڈیٹیشن کی ٹیکنیکس ہیں, کس طرح سے گراؤنڈیڈ آپ رہ سکتے ہو, پریزنٹ مومنٹ میں کیسے رہنا ہے, اور فیئرس کو کس طرح سے اچھا, اس میں جو ہپنوسس ہے اس کو کیسے ٹریٹ کرتی ہیں؟ کیونکہ سب سے پہلے جب یہ عشق اور لیویریے والا معاملہ آتا ہے تو اس میں لوگوں کی نیند اڑتی ہے, بالکل, اس کو پھر کیسے مینیج کرتی ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یقیناً ابھی سے ہمیں دیکھ بھی رہے ہوں گے, بالکل, اس میں یہ کیسے مینیج کریں گے کہ وہ کچھ سلیپنگ پل 81 کی ٹیبلٹ دینی پڑے گی یا ویسے ہی آئے گی نیند؟ نہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں. اب اس میں چیزیں ڈفر کرتی ہیں. جیسے آپ نے ہپنوسس کی بات کی,
ہپنوسس ایک ہمارا سائیکو انالیسس کا یا فری ایسوسیشن کا ٹیکنیک ہے. ہم انکانشیس تھاٹس کو ایکسٹریکٹ کرواتے ہیں. اب ہمیں ایک کلائنٹ بتا رہا ہے تو اٹس آل رائٹ ہمیں ہپنوسس کر کے اس کو غنودگی میں جو ہمارا ایک ٹرم ہے اس میں یا انکانشیس میں لے جا کے چیزیں باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. نیورل لنگوسٹک تھراپیز ہوتی ہیں جس میں ہم اپنی لینگویج اور کچھ ٹرمس کے تھرو اس کے مائنڈ کو کام ڈاؤن کرتے ہیں, اس کے تھاٹس کو کچھ پراپرلی پروسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب سلیپ میں ہمارا ایشو آتا ہے موبائل فون یوزیج. میرے پاس جو بھی لوگ آتے ہیں ہمیں رات بھر نیند نہیں آتی, ٹھیک ہے, مطلب بریک اپ کے بعد. اب کیوں نیند نہیں آتی؟ اب میں پوچھتی ہوں آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم فون چلاتے رہتے ہیں. اب بات یہ نہیں ہے کہ نیند نہیں آتی, ہم نیند کو سیکنڈری رکھ کے فون کو امپورٹنس دے کے اسکرول کر رہے ہیں تو آبویسلی ہمیں نیند نہیں آئے گی. اس میں پورا سائیکل ہوتا ہے کہ میلاٹونن ریلیز ہوتا ہے مغرب کے بعد, آپ کے اندر ایک نیچرل غنودگی کی فیلنگ آتی ہے, اس کو بیٹ کر کے آپ جاگتے ہو تو آپ کے دماغ پہ بھی زور پڑتا ہے, آپ کے تھاٹ پیٹرنز افیکٹ ہوتے ہیں. تو آبویسلی آپ اگر 10 PM to 4 AM والا شیڈیول رکھیں گے تو پھر آپ کی نیند بھی ٹھیک رہے گی. اب 4 PM نہیں آپ اٹھو گے, ارلی ٹو رائز. اگر آپ صبح 10 بجے اٹھ رہے ہو, 11 بجے اٹھ رہے ہو تو یو کین ناٹ سلیپ ایٹ 10. ٹو سلیپ ارلی یو ہیو ٹو ویک اپ ایٹ 4 AM اور 5 AM تاکہ آپ سارا دن کی سائیکل میں روٹین میں اتنا تھک جاؤ کہ 10 بجے لیٹتے ہی نیند آ جائے. ایک ٹیکنیک جو میں سب کو بتاتی ہوں, سونے سے پہلے موبائل کا وائی فائی بند کر کے نا موبائل ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھ دیں اور سائڈ ٹیبل پہ آپ کی الارم کلاک ہونی چاہیے تاکہ جب ڈریسنگ ٹیبل والا الارم بجے تو آپ کو بیڈ سے اٹھنا پڑے اور آپ اس کو بند کرو. ہم کیا کرتے ہیں بند کر کے پھر سو جاتے ہیں کیونکہ ہم سوتے ہی 3 بجے ہیں تو کیسے مینٹل ہیلتھ اچھی ہوگی. یہ بالکل بڑے چیزیں ہیں جو آئی وش کہ ہم لوگ سمجھ جائیں کہ دوائیوں کے بغیر بھی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح ہے. اور یہ سب سے ضروری بات جو آپ نے پہلے بھی کہی, یہ ریلائز کر لینا چاہیے کہ آپ کو کہ جب اگر ایک ون سائیڈڈ ہے تو پھر آپ کو الٹیمیٹ اس ڈینائل کی پوزیشن سے نکلنا چاہیے اور جیسے کسی کا رویہ اس کے مطابق جو ہے وہ بیہیو کرنا چاہیے. اور یہ آپ کو یقیناً ایک سودنگ ایک آپ کو ایفیکٹ آتا ہے کیونکہ آپ اس پوزیشن سے نکل جاتے ہیں کہ اس بندے کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. اور ایک اور چیز, ایک میں چیز کلیئر کرنا چاہوں گی, جن لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اگلا ہم سے ون سائڈ لو کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہو گیا, او آر یو ڈریگنگ دیٹ, آپ کو بھی تو مزہ آ رہا ہے نا کہ وہ اگلا بندہ ہم پہ مر رہا ہے یا او ٹھیک ہے وی آر بینگ لوڈ. یہ بھی ایک بڑی فیلنگ ہوتی ہے آج کل. اور اسپیسیفکلی ایسے مرد حضرات جو بہت خود پسند ہوتے ہیں, یا میں وہ ٹرم نہیں یوز کرنا چاہتی, ہاں, جو جن کو اچھا لگتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم پہ کوئی مر مٹ رہا ہے. آپ کو چاہیے اگر آپ کو کہیں لگ رہا ہے نا کہ کوئی آپ کے لیے فیلنگس ڈیولپ کر رہا ہے تو آپ خود بہت پیچھے ہٹ جائیں اور کلیئر کریں. کوئی فرینڈ شپ زون نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. جب ہم یہ کرتے ہیں نا, یہ فرینڈ شپ زون ہے, یہ کلاس فیلو زون ہے, یہ کولیگ زون, لیکن اگلا بندہ اس سارے زونس میں اپنی فیلنگس اپنے دماغ میں بنا لیتا ہے. تو ایوری ون شوڈ بی ویری کلیئر کہ بھائی نو. بالکل صحیح ہے. اچھا, اسی طرح آپ کی ایک بڑی زبردست ویڈیو ہے اور وہ ٹیکسٹنگ سٹائل کے اوپر کہ جج کرنا کہ آپ کے کلیگس یا آپ کے فرینڈس یا جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کے ٹیکسٹنگ سٹائل کے وہ کیا میتھڈ ہے اور وہ کیا پیٹرن ہے جس سے جج کر سکتے ہیں کہ آپ کے جس سے آپ محبت کرتے ہیں, جو آپ کے ملنے والے ہیں, وہ کتنے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں, یعنی وہ کیا کیا تھا وہ اس میں. سمپل سی ایگزامپل ہے, میں یہاں پہ بیٹھ کے انٹرویو دیں, ٹھیک ہے, آئی ہیو سیورل انریڈ میسیجز. میں کس کا پڑھوں گی؟ فیملی ممبرس کا, کیونکہ دے نو جو امپورٹنٹ سب سے ہوں گے. اچھا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹائم ہے, سب سے پہلے میں دیکھوں گی کس نے مجھے پک کرنے آنا ہے. آئی ول بی آنسرنگ دیٹ ٹیکسٹ, ٹھیک ہے. اچھا, اب میں گھر میں بیٹھی ہوں اور میں ریلیکس کر رہی ہوں, میرا دل کر رہا ہے میں کسی سے بات کروں, میں 100 میسیجز میں جاؤں گی اور دیکھوں گی اوکے یہ میری فرینڈ کا ہے, اس کو رپلائی کرتے ہیں, لیٹس ہیو اے چیٹ آن سم تھنگ, جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ شیئر کر سکتے ہیں, کیتھارسس ہو سکتا ہے. میرے پاس 50 یا 100 میسیجز ہیں, لیکن میں انسٹاگرام پہ جا کے ایک ریل اٹھا کے اپنی دوست کو بھیج رہی ہوں اور اس کے ساتھ کر رہی ہوں. اٹ مینس باقی سب لوگ میری پرائیورٹی لسٹ پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. باقی سب لوگ میرے انٹلیکچوئل کمپیٹیبلٹی تک نہیں آ رہے. باقی سب لوگوں کو میں ابھی نہیں ڈیزرو کرتی کہ میں سارا دن تھکی ہوئی آئی ہوں یا ان کو رپلائی کروں, ٹھیک ہے. اب پھر ایک یہ چیز ہو گئی. دوسرا, سب کی نوٹیفیکیشنز بار آن ہوتے ہیں. اگر کوئی آپ کو رپلائی نہیں کر رہا تو اٹ مینس کہ آپ اس کی پرائیورٹی لسٹ پہ نہیں ہو, یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں. بالکل صحیح. اب لوگ کہتے ہیں وہ تو ہماری پرائورٹی لسٹ پہ ہے تو ہم کیوں نہیں. اسی طرح سے جس طرح ہم بہت سے لوگوں کی زندگی میں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اسی طرح سے بہت سے لوگ ہماری زندگی میں بھی پرائورٹی لسٹ پہ نہیں ہیں. تو ہمیں بس یہ ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ اگلا بندہ اگر ہمیں نہیں پسند کر رہا تو نہیں ہے.
تو بس یہ سمجھ لیں کہ یہ ڈبی ہر وقت ہر ایک کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اگر کوئی رپلائی نہیں کر رہا, ٹیکسٹنگ اسٹائل یہی ہے کہ جب وہ آپ کو چھوٹا سا رپلائی کریں, اور آپ اتنی لمبی اگر بات کر رہے ہیں, آپ اتنی لمبی باتیں اس کا مطلب ہے کہ آپ امپورٹنس لسٹ میں نہیں ہیں. اف یو آر سینڈنگ لانگر ٹیکسٹ اور وہ آپ کے صرف میسیجز کا یس اور نو میں رپلائی کر رہے ہیں, اٹ مینز ایشو ہے. اگر ہمیشہ 2 ہفتے بعد آپ ہی السلام علیکم, ہاؤ آر یو, واٹس اپ, ہاؤ از لائف گوئنگ آن کر رہے ہو, اٹ مینز وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو یہ سگنلز آپ کو پتا ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ گناہ وہی ہے جو دل میں کھٹکے, تو وہ ریلیشن شپ بھی اچھا وہی ہے جو دل میں کھٹکے. اور اگر آپ کو امپورٹنس نہیں مل رہی, نیگلیکشن فیل ہو رہی ہے, انسان کو پتا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو بس وہ یہ کہ اگر کوئی اگنور کر رہا ہے تو آپ بس پلیز اپنی سیلف رسپیکٹ کو پرائیورٹائز کریں. اور ٹیکسٹنگ اسٹائل خود بہت سمجھ آ جاتے ہیں انسان کو. بالکل ایسے ہی. یہ ٹیکسٹنگ اسٹائل کا جو ہے یہ میتھڈ بڑا افیکٹو ہے, اور یقیناً یہ اس حوالے سے بڑا زبردست ہے کہ اگر آپ دوسروں کو جج کرنا چاہتے ہیں. اگر رات کو 10 بجے کسی کو میسج کیا ہے نا, تو صبح 4 بجے تک آ جانا چاہیے, کیونکہ ایک سلیپنگ سائیکل کا پیٹرن ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو میکسیمم آپ کو جو اگر آپ کی اہمیت ہے کسی کی زندگی میں تو فوراً رپلائی آ جائے گا. صحیح. اور اگر نہیں آ رہا تو سمجھ لیں کہ امپورٹنس نہیں ہے. اچھا جی. اور یہ یقیناً ہم سب کے سیکھنے کے لیے اس اعتبار سے ہے کہ ٹیکسٹنگ اسٹائل وہ موڈ ہے جو سب سے آسان ہے کہ جسے آپ دوسروں کو جج کر سکتے ہیں کہ آپ کی کتنی پرائرٹی ہے. اور اسی طرح رویہ جو ہے وہ آپ کا جو ہونا بھی چاہیے ان لوگوں کے ساتھ جن کا آپ کے ساتھ ایسے رویہ ہے. اچھا, اسی طرح میں چاہوں گا کہ اس میں آپ یہ بھی بتائیں کہ جہاں پر ہماری ورک پلیس کے اوپر بہت سارا جو ہے وہ لوگ اسپیشلی اگر یہ دیکھیں وہ اگر ہائرارکی بھی دیکھیں فالو کرنا جانتے بھی ہوں تو لوگ ڈینائل کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. اور دوسری بات, ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا کہ ہمیں ورک پلیس ایتھکس کیا ہیں اور کیسے کسی کو ڈیل کرنا ہے اپنے کلیگس کے ساتھ, اپنے سینئرس کے ساتھ, اپنے جونیئرس کے ساتھ. اس کے حوالے سے کچھ میں پوچھنا چاہوں گا آپ کو, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آفیسز میں, کالجز میں, اسکولز میں کام کرتے ہیں. میں اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا. بالکل. موڈ ڈس آرڈرز ایک یہ چیز بہت ورک پلیس پہ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ جی ہمارے کولیگ کو موڈ ڈس آرڈر ہے جی, یا اس کا ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے, موڈ نہیں ہوتا تو ورک پلیس پہ یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, میں اس کی ایک نا بڑی مزے کی ایگزامپل دینے لگی ہوں جو میں سب کو دیتی ہوں. میری ہر ڈومین میں نا ایک بات ہے جو میں کہتی ہوں, اور میں کہتی ہوں سمجھ جاؤ تو یہی عقل مندی ہے. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں موڈ ڈس آرڈر ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے کولیگ جو ہیں یہ مذاق کر لیتے ہیں. پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اسرٹیو نہیں ہیں, ہم سے نو نہیں کہا جاتا ورک پلیس پہ. اب سب سے پہلے جو بدتمیزی کرنے والا ہے میں اس چیز کو ایڈریس کروں گی. اب اگر آپ کا دن اچھا نہیں ہے, یا آپ کا موڈ اچھا نہیں ہے, یا آپ جینوئنلی سائیکولوجیکلی بہت ڈسٹربڈ ہو, بہت ہائپر ہوئے ہوئے ہو, تو اگر آپ بدتمیز ہو نا تو آپ اپنے باس کے ساتھ بھی بدتمیز ہو گے اور اپنے پی این کے ساتھ بھی. بالکل ایسے. لیکن اگر آپ اس بدتمیزی میں سلیکٹیو ہونا کہ آپ نے اپنے باس کے ساتھ نہیں کرنی اور اپنے پی این کے ساتھ کرنی ہے, یا اپنے ساتھ بیٹھے کولیگ کے ساتھ کرنی ہے, یا کیبن میں بیٹھی ہوئی دوسری کولیگ کے ساتھ کرنی ہے, اٹ مینز آپ کو اتنی سمجھ ہے کہ آپ نے اس سے بدتمیزی کرنی ہے اور اس سے نہیں کرنی. لیکن طریقہ کار یہ بھی غلط ہے, کیونکہ غصہ اگر کہیں اور کا ہے تو وہ جا کے بیچارے سبارڈینیٹ پہ کیوں, باس پہ بھی نہیں کرنا اور سبارڈینیٹ پہ بھی نہیں کرنا. لیکن جو ہم لوگ یہ جج کرتے ہیں نا, یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں وہ تو ہمارا دوست سمجھتا ہے ہمیں, یا کولیگ ہے اس لیے غصہ نکال لیتے ہیں. نہیں, یہاں پہ جب ہم یہ باؤنڈری کراس کرنے دیتے ہیں یہ ایک ہیبٹ بن جاتی ہے. بالکل صحیح. اینڈ دین وی آر لائک کہ ہمارے کولیگز ہمیں رسپیکٹ نہیں کرتے اور ہماری باؤنڈری نہیں ہے. یہ ایموشنل باؤنڈری ہم نے خود مینٹین کرنی ہے. کیسے مینٹین ہوگی؟ اب ایک دفعہ اس نے بدتمیزی کی اور آپ کو پتہ ہے وہ صرف آپ سے ہی کر رہا ہے کیونکہ آپ کا عہدہ نچلا ہے, تو آپ نے چپ رہ کے یا تھوڑا سا ایک ریسٹرینٹ رکھ کے, آپ نے تھوڑی سی اسپیس کر کے, اتنی فرینکنس نہ رکھ کے اس کو یہ سگنل دینا ہے کہ تم نے بدتمیزی کی ہے. جب ہم خاموش رہتے ہیں, ہم بالکل ویسا ہی رویہ رکھتے ہیں, تو یہ ایک تو دوسرے کو دوبارہ خراب کرنے والی بات ہے. وہ تو موٹیویشن دے رہے ہیں, اگلا بندہ موٹیویٹ ہو رہا ہے, ایسے ہی ایبسٹین کرنا چاہیے, اگنور کریں ایگزیکٹلی, تاکہ اگلی دفعہ کرنے وقت پنجابی میں کہتے ہیں انو کان ہونے چاہیے, تو اس کو پھر سے کھان تو ہوں کہ میں نے غلط کیا ہے اور اس طرح سے نہیں. سیکنڈ, میں ایزرٹیو نہیں ہوں جی, مجھ سے نو نہیں کہا جاتا. اب ہم لوگ جیسے اپنی ٹیکنیک میں ایزرٹیو ٹریننگ میں بتاتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کرنا. کوئی آپ کو یہ کام کہہ رہے کہ یار تم یہ میرے اکاؤنٹس دیکھ لینا, ایکسل شیٹ کو آرگنائز کر دینا, rather than saying کہ میں نے یہ نہیں کرنا, you can say کہ I don't think so کہ آج یہ ہو سکے گا. So those people who cannot say simply no, we tell them in our sessions کہ آپ نے اپنے سینٹینس کو اور اپنی کمیونیکیشن اسکلس کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے کہ آپ نو ایک طریقے سے کہیں. بالکل ایسی ہی, بالکل. اینڈ obviously یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ آپ ایک روڈ ایٹیٹیوڈ میں آپ نو کہیں. I feel like کہ میری لسٹ پہ اتنا کام ہے, یہ تو آج نہیں ہو سکے گا.
So this is how we tell them. اور اس سے یا کسی کا دل آزاری بھی نہیں ہو رہی اور آپ کنونس بھی کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور وہ چیز کہ جی میرا کولیگ مجھے کچھ بھی کہہ دیتا ہے. آئی ریمبر میری ایک کلائنٹ تھی, شی واز ویری اسکنی, اور وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ہر کوئی کہہ دیتا ہے تم تو ہوا میں اڑ جاؤ گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اس طرح کا میل جو رکھا ہے کہ جو آپ کو مذاق اتنا کر رہے ہیں. نہیں ہم دوست ہیں, چائے ساتھ پیتے. میں نے کہا نہیں, جب آپ نے اس طرح کا رکھ لیا نا تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. یا تو آپ سالیٹیوڈ میں رہو, اتنی کمیونیکیشن رکھو, اور اگر ایک دفعہ انہوں نے آپ کی فزیکل اپیئرنس پہ کوئی کامنٹ کیا, خاموش ہے کہ ان کو بتاؤ دیٹ یو کین ناٹ کامنٹ. یو ہیو ٹو بی ووکل اباؤٹ یور باؤنڈریز. یعنی قصہ مقصد لمیٹیشن جو ہیں وہ خود سیٹ کرنا. بالکل. ہماری باؤنڈریز کیسے پتہ لگیں گی؟ ہم بولیں گے تو پتہ لگے گی نا. وی ہیو ٹو کمیونیکیٹ آور باؤنڈریز. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اسی طرح اگر یہ دیکھیں تو جو پرسیپشن کے حوالے سے دیکھیں, ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ کلاس میں بچے 30 بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہی ٹیچر کلاس میں کچھ بچوں کا فیوریٹ ہے, کچھ میں نہیں ہے. تو اس میں کیا دونوں طرف سے بچوں کو بھی اور ٹیچر کو بھی چاہیے کہ وہ ایک کلاس کے اندر ایک کنجینیل انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کریں, اور سرٹن لمیٹیشن, جس کے لیے میں تو اگر مختصر الفاظ میں بتاؤں تو ہم لوگ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ فرینڈلی ہوں لیکن فرینڈز نہ ہوں کلاس میں. تو آپ اس میں کیا سجیسٹ کرتی ہیں اس کے علاوہ کہ جس میں ٹیچر کو یا کسی بھی جگہ پر آپ اپنی رسپیکٹ جو ہے وہ مینٹین کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا رویہ جو ایسے رکھتے ہیں؟ بہت سے کلائنٹس آتے ہیں اپنے تھیسس سپروائزر کے لیے گئے اسٹریس کے ساتھ کہ ہمارے سپروائزر ہمارے ساتھ ایسے کریں. دیر آر سو مینی اسٹوڈنٹس آؤٹ دیئر جن کی یونیورسٹی کے آخری سال تباہ ہوتے ہیں جسٹ بیکاز سپروائزر اچھا نہیں ملا. میں نا سارے اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہوں گی کہ اسپیسیفکلی سپروائزرس اچھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بس وہ ایک تعلق ایسے جیسے کہتے ہیں نا ساس بہو. آپ یہی سمجھ لیں کہ آپ کے ایک پوائنٹ پہ نا سپروائزر کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوگا. اب دین اگین جب ہم کلاس انوائرمنٹ میں آتے ہیں, یہ چیزیں ہمیں مینٹل ہیلتھ کی اتنی اویئرنیس نہیں تھی, اب ود دا پیسج آف ٹائم ہو رہی ہے کیونکہ ٹیچرس بھی اتنا اسٹریس برداشت کر کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی انسان ہے, کافی ٹیچرس سے ایسے ہی ہے. میں نے ایک یہ چیز نوٹس کی ہے, ٹیچر سلیکٹیولی فیورزم نہیں کرتا, ٹھیک ہے. ایک سچویشن ہوتی ہے, آبویسلی وہ ایک اسٹریس برداشت کر کے آیا, پرنسپل کی میٹنگ اٹینڈ کی ہے, ہیڈ مسٹریس کی میٹنگ اٹینڈ کی ہے, اس کو جی ایکسٹرا کلاسز کے بھی نوٹس مل گیا, وہ کلاس میں آیا, مینٹلی بہت ڈسٹرب ہے. ایسا وہ بچہ جو اس کے رولس کو فوراً اوبے کرے گا, اس کی تھاٹس کے ساتھ ریزونیٹ کر رہا ہے, اس کے دیے گئے لیکچر کو فوراً رسپونڈ کر رہا ہے, کیونکہ اس کو ایک مینٹل پیس ملے گی ٹیچر کو اس ٹائم پہ. ہی ول ہیو این آئیڈیا کہ یہ بچہ میرے ساتھ ریزونیٹ کر رہا ہے, یہ جا رہا ہے, میری اس کی کمپیٹیبلٹی بن رہی ہے, تو آٹومیٹکلی وہ اس مومنٹ میں فیوریٹ بن جاتا ہے. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کل تو ٹیچر میرے ساتھ ٹھیک تھا, بہت فیور کر رہا تھا, آج نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہر انسان نہ پیچھے ایک جنگ لڑ رہا ہے, تو وہ فیکٹر بھی ہو سکتے ہیں, انٹرنسک بھی ہو سکتے ہیں اور ایکسٹرنسک فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ جو بات آپ نے کی کہ وی نیڈ ٹو بی فرینڈلی بٹ وی کین ناٹ, وی شوڈ ناٹ بی دا فرینڈس ود دا کڈس. اور بہت سے ٹیچرس یہ کرتے ہیں کہ ایک دن آ کے اپنی ساری چیزیں ایکسپلین کر دی, ایکسپلیننگ دیئر شیئرنگ دیئر پرسنل لائف اینڈ آل, باؤنڈری ختم کر دی نا. نیکسٹ ڈے جب بچے نے آپ سے وہ سوال پوچھا پرسنل, یو کین ناٹ سے کہ تم پرسنل کیوں ہو رہے ہو یا تمہیں یہ اختیار کس نے دیا. تو وہی بات ہے, ہر چیز میں باؤنڈری کو مینٹین کریں, کوئی بھی ریلیشن شپ ہو. اب اس کے بعد جو ہے وہ میں اسپاؤز ریلیشن شپ پہ بھی بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور جس کی وجہ سے ڈیورس ریشو جو ہے ہمارے یہاں بہت زیادہ بڑھ بھی رہا ہے. اس میں اگر یہ دیکھیں تو فار ایگزامپل کلاس کا ڈفرینس ہو یا آپ کا ریلیجیس اسکول آف تھاٹ کا ڈفرینس ہو. فار ایگزامپل جس طرح آپ ہیں کہ اگر آپ اس میں شرعی اگر ابایا یا پردہ کرتی ہیں تو آپ کی شادی ایک ایسی جگہ ہو گئی ہے کہ جو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, تب اس میں وہ آپ کو کنونس کرے یا آپ کو کنونس کرنا پڑے, دونوں کو کسی نہ کسی طرح ایفرٹ کرنی ہے. اس ریلیشن کو چلانے کے لیے وہ کیا کیا فیکٹرز ہیں جو ریکوائرڈ ہیں کہ وہ ریلیشن برقرار رہے اور بریکیج نہ آئے؟ اب بالکل یہ جو پردے والی بات کی, بہت سی لڑکیاں میرے پاس آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ایشوز ہو رہے ہیں رشتوں میں, ہماری شادی نہیں ہو رہی. بہت سی لڑکیاں اس وجہ سے نہیں کر پاتی کہ جی رشتہ نہیں ملے گا, اور بہت سی لڑکیاں ایسی جو خود نہیں کرنا چاہتی, تو اگر ان کو فیملی ایسی میں رشتہ ہو گیا کہ وہ اگر شرعی پردہ چاہتے ہیں یا مذہبی گھرانہ ہے, وہ ایکسیپٹنس نہیں ہے, اس صورت میں دونوں کے لیے کیا ہے؟ یہ وائس ورسا میں بات کروں گا. میں بتاتی ہوں, اس میں یہی ہوتا ہے کہ رشتہ نہ ملنا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, ٹھیک ہے. پیرنٹس چاہتے ہیں بس رشتہ ہو جائے, شادی کے بعد دیکھیں گے. ایسا نہیں ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ شادی کے بعد کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے, ہم نے یہ دیکھنا ہے ہم کیا کرتے ہیں. ہم یہ چیزیں نا, میں نے بہت سی جگہوں پہ دیکھا ہے یہ چیزیں لوگ کمیونیکیٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. شادی کے بعد دیکھیں, نہیں, آپ نے یہ سب کچھ پہلے کمیونیکیٹ کرنا ہے.
بیکاز دونوں صورتوں میں لڑکیاں اگر خود کر رہی ہوتی ہیں تو وہ ٹھیک ہے, بعد میں جب ان پہ فورس کیا جاتا ہے دے کین ناٹ بیئر دیٹ, ایک وہ جو گھٹن ان کو محسوس ہوتی ہے وہ بہت غلط ہے. دوسری چیز, جیسا کہ آپ نے ڈیورس ریٹ کی بات کی, دیر آر سو مینی میچ میکرز آؤٹ دیئر جو کہ اوبیسلی اس ورک اسٹریس کے ساتھ ہمارے پاس آتی ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے پاس سنگل کینڈیڈیٹس تو ہیں ہی نہیں, ہمارے پاس ڈیورسڈ کینڈیڈیٹس ہیں. یہ وہی بات ہے کہ مینٹل کمپیٹیبلٹی کیسے آئے گی. آپ شادی سے پہلے بات تو کرو کہ آپ کو چاہیے کیا ہے شادی میں. آپ کو شادی کے بعد ورکنگ لیڈی پسند ہے, آپ کو پردے والی پسند ہے, آپ کو کس طرح کی پروفیشنل پسند ہے, آپ کو ٹیچنگ جاب والی چاہیے جو کہ 2-3 بجے گھر آ جاتی ہے, آپ کو 9 to 6 چاہیے جو کہ پروفیشنلی بہت زیادہ گرو کرے, یا کیسی چاہیے. تو یہ سب چیزیں آپ نے پہلے کمیونیکیٹ کرنی ہے. لوگ نہیں کرتے کہ رشتہ نہیں ہوگا. سو میں ہر ایک کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ یہ فیئر کہ رشتہ نہیں ہوگا, اس سے باہر نکلیں. اس فیئر کو چھوڑ کے آگے یہ دیکھیں کہ شادی ہوگی یا شادی چلے گی یا نہیں. رشتہ ہو جانے کا لیبل یا بیٹی کو بس گھر سے نکال دینے کا لیبل شادی کے لیے نہیں ہمارے پاس امپورٹنٹ ہونا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے شادی چلے گی یا نہیں. اور لڑکی کو بات, جیسے کہ اسلام بھی اجازت دیتا ہے, آپ بات تو کرو. لڑکیوں کو چپ کرا دیا جاتا ہے کہ تم نے نہیں بات کرنی کہ میں شادی کے بعد جاب کروں گی, بعد میں دیکھی جائے گی. اب جب بعد میں وہ کہتی ہے تو آبویسلی وہ شادی نہیں چلے گی, کیونکہ نہ ساتھ یہ چیز برداشت کرے گی کہ بہو صبح تیار ہو کے جا رہی ہے, اور نہ شوہر یہ برداشت کرے گا کہ میں بھی جا رہا ہوں اور کوئی میری آؤ بھگت نہیں کر رہا. تو یہ بھی دوسری طرف بھی فیکٹر آپ نے جو ذکر اس کا کیا, اس میں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ عموماً ہم اپنے والدین کی رضامندی کے لیے شادی کر لیتے ہیں کہ بعد میں دیکھیں گے. تو یہ بھی ایک فیکٹر بہت بڑا ہے کہ اس میں آپ پہلے ہی تھوڑا سا یا تو والدین کو کنونس کر لیں, تو یا ڈینائل میں چلے جائیں. ایک ہی صورت, دو ہی صورتحال اس میں ہو سکتی ہیں, نہ کہ بجائے کسی کی ہم لائف جو ہے وہ خراب کریں. اس صورت میں بچوں کو کیا کرنا چاہیے کہ اگر پیرنٹس اس معاملے میں کنونسڈ ہیں کہ میں نے اپنے ریلیٹیوز میں ہی شادی کرنی ہے تمہاری بیٹی یا بیٹے کی, اور وہ نہیں کنونس ہو رہے, تو بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے اس ٹاپک پہ ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہیں, اینڈ دیر آر پیپل آؤٹ دیئر. اب امی اپنے خاندان میں کرنا چاہتی تھی, یہ لوگوں کی کمپلین ہوتی ہے. تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ پھر تو امی ابا کے ریلیشن شپ بھی خراب ہوں گے کیونکہ ابا اپنی فیملی میں کرنا چاہتے ہوں. یہ ایک بہت کامن ایشو ہے کہ امی نے اپنی سائڈ پہ کرنی ہے اور ابا نے اپنے سائڈ پہ. یہاں پہ ایک اور فیکٹر دیکھا جاتا ہے کیونکہ ساری عمر ان کے سبلنگ سے رائیولری ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اب بچوں کی کر کے نا آپس میں ایک وہ اچھی ریلیشن شپس لے آتے ہیں. یہاں پہ اس ٹائم پہ تو ہاں کر لیتے ہیں, لیکن بعد میں بہت سے پرابلمس ہوتے ہیں. میں ایک سوال پیرنٹس سے کرتی ہوں کہ بچپن سے آپ کا بچہ اپنی مرضی کے اسکول جا رہا ہے, مرضی کے کالج جا رہا ہے, ساری رات دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہے, ٹرپس پہ جا رہے ہیں, ہینگ آؤٹس اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. اس انسان نے ایک لڑکی کے ساتھ رہنا ہے, وہ آپ کی پسند کی ہو یا دوسری کی, آپ کی پسند کی ہو یا آپ کے بیٹے کی پسند کی ہو, اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ صرف پیرنٹس کی ایگو ہے. ہاں آپ اچھی فیملی دیکھو, آپ یہ ضرور دیکھو, لیکن بعد میں جو ڈیورس ہوتی ہے نا, اس سے پھر آپ بھی سفر کرتے ہو, پیرنٹس بھی سفر کرتے ہیں, اینڈ دین اگین آپ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ساری زندگی ایک ٹرامیٹک چائلڈہڈ کے ساتھ رہتے ہیں, اور پھر طے ہی نہیں ہو پاتا کہ اس بچے نے رہنا کہاں ہے. اینڈ آئی ڈونٹ نو اف آئی شوڈ ٹچ دس ٹاپک یا نہیں. اسلامکلی بہت سے لوگ اس سے ڈینائی بھی کریں گے, لیکن پلیز ہیو سم فیملی پلاننگ آفٹر میرج. 4 to 5 months تک تھوڑی سی کمپیٹیبلٹی دیکھیں. بہت سی عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ نارسسسٹ پرسنالٹی ہیں, یا بہت سے مرد یہ شکایت کرتے ہیں کہ عورت تو رہنا ہی نہیں چاہتی. بس یہی کمپلینٹ ہوتی ہے نا شادی کے بعد. تو 4-5 مہینے ذرا دیکھ لیں کہ آپ رہنا چاہتے ہیں نہیں رہنا چاہتے. انٹلیکچوئل اور تو اس سے زیادہ بہتر نہیں کہ انگیجمنٹ کے بعد ہی ٹائم فریم اتنا لے لیا جائے. ہاں لیکن انگیجمنٹ شادی کے بعد بھی دیکھیں, شادی کے بعد بھی, بیکاز ہم 24 گھنٹے ایک دوسرے کے, ہم 24 منٹ بات کر رہے ہوتے ہیں شادی کے بعد فون پہ, ویڈیو کال پہ, اور شادی کے بعد آپ 24 گھنٹے ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. بات نہیں کر رہے ہوتے لیکن آپ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اٹس لائک, اور پھر شادی سے پہلے اوبیسلی انگیجمنٹ کے بعد بات ضرور کریں, لیکن دین اگین ود ان فزیکل باؤنڈریز اینڈ ود ان the other boundaries کہ بھئی آپ بہت زیادہ ایکسیڈ نہ ہو جائیں ڈیٹنگ میں اور فون کال اور ویڈیو کالس میں. سو لیکن شادی کے بعد بھی آپ لوگ دیکھیں کہ از یور پارٹنر کمپیٹیبل, تاکہ جو آگے آپ کے بچے ہیں وہ ایک ٹرومیٹک چائلڈہڈ میں نہ رہیں. بہت زبردست گفتگو چل رہی ہے. میں آخر میں پوچھنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کو, جو ہماری ٹین ایج ہے, جو سب سے زیادہ اس وقت جن کو کرش کا ہو جانا یا اسی طرح محبت میں مبتلا ہو جانا اور اس کے بغیر زندہ نہ رہنے کے سوالات, بے شمار چیزیں, ان کو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے کہ پہلے تو وہ اس سے بچ کیسے سکتے ہیں, اور دوسرا وہ ریئلسٹک کیسے ہو سکتے ہیں کہ کل کو وہ پوزیشن جو ہے وہ اینڈ سٹیج پہ اور ایک کلینکل سائیکالوجسٹ اور آپ کے کلینک پہ جانے کی نوبت نہ آئے.
میں آئی تھنک سو اس ٹاپک پہ بات اوپنلی کرنا چاہوں گی, اور آپ کی بھی ریلیجیس ویلیوز ماشاء اللہ آئی ریئلی ایڈمائر دوز. میرے پاس جو کلینک میں آتے ہیں نا, بریک اپ دل ٹوٹنے کے ساتھ تو آتے ہیں, لیکن جو انہوں نے اپنی حدود توڑی ہوتی ہے نا, اس کے پچھتاوے کے ساتھ جو میرے پاس بچیاں آتے ہیں 16 سال کے, 17 سال کے, 20 بھی انہوں نے کراس نہیں کیا ہوتا, دے آر ان ٹراما کہ ہم نے اپنی فزیکل باؤنڈریز کو کیوں کراس کیا. بہت تکلیف کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سائیکالوجسٹ ہونے کے بعد ایک معاشرے کی جو تلخ حقیقت میں نے دیکھی وہ یہ ہے کہ زنا بہت عام ہے, جس کو ہم آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کر پاتے. ہم کہتے ہیں کرش ہے, ہم کہتے ہیں ہم کمپیٹیبلٹی ڈیولپ کر رہے ہیں. تو میں یہ میسج دینا چاہوں گی, اور کمپیٹیبلٹی کے علاوہ اور یہ کہتے ہیں کہ اس نے ساری لمیٹیشن میرے لیے تو کراس کی ہے, ایگزیکٹلی, جبکہ وہ عورت تو نہیں چھوڑنا چاہے گی, دوبارہ اس مرد اس ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے اس کو ختم کر دے گا, ختم ہو گیا. ایسا ہی ہے. میں تو اس میں بچیوں کو سب سے پہلے سوچنے کی ضرورت ہے کہ دھوکہ نہیں کھانا, کہ جو آپ کی رسپیکٹ کا, آپ کی ڈگنیٹی کا, سیلف اسٹیم کا آج پاسدار نہیں, وہ کل کو کیسے آپ کو عزت دے سکتا ہے. بالکل, لڑکیاں بس یہی کہتی ہیں کہ جی, یا دونوں لڑکے لڑکیاں, کہ ہم کمپیٹیبلٹی چیک کریں. دیکھیں, مینٹل کمپیٹیبلٹی چیک کرنا اور فزیکل کمپیٹیبلٹی چیک کرنا بوتھ آر ویری ویری ڈفرینٹ. اب بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم تو اس حد تک ملتے ہیں, ہماری ملاقاتیں اس حد تک ہیں, یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. زنا ہے, آنکھ کا زنا ہے, ہاتھ کا زنا ہے, ہر چیز کا زنا ہے. اور اگر یہ چیز ٹھیک ہے, آپ جسٹیفائی کر رہے ہو, تو آپ سب سے چھپ کے جا کے کیوں مل رہے ہو, آپ کیوں نہیں سب سے بتا رہے. اگر تو آپ چھپ کے جا رہے ہو, اٹ مینس اگر آپ اپنے پیرنٹس سے کچھ چھپا رہے ہو, اٹ مینس وہ زنا ہے. لڑکے واقعی میں ایسے ہی کرتے ہیں. ڈیٹ ریپ کا کانسیپٹ اتنا زیادہ آ رہا ہے, لڑکے لڑکیاں ملنے جاتے ہیں, دے ڈو ناٹ انٹینڈ ٹو ڈو دیٹ, لیکن بہت سی حدود کراس ہو جاتی ہیں. آپ سیکلوژن میں مل کیوں رہے ہو؟ ایک لڑکی کو پتہ ہے جی ایک کمرے میں 2 چوہے ہیں, وہ کبھی جائے گی نہیں. آپ ایک اس طرح کی سیٹنگ میں جا ہی کیوں رہے ہو جہاں پہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی لمیٹیشنز کراس ہوں گی اور آپ ان حدود سے باہر نکلو گے. میرا ایک زندگی کا خواب ہے کہ جب, بلکہ یہ کچھ حد تک یہ چیزیں پوری بھی ہوتی ہیں, جب کوئی آ کے مجھے کہتا ہے کہ وی ور ان حرام ریلیشن شپ اور چھوڑا ہم نے یہ اس وجہ سے کہ آپ کی چلیں اس طرح کی ویڈیوز نہیں ہیں, آپ اس طرح سے کاؤنسل کرتی ہیں. آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹیل کہ یہ تھوڑا سا لسٹ, تھوڑا سا لیئر مل جائے گا, لیکن آپ کی لائف خراب ہو جائے گی. یو کین ناٹ ریکور فرام دیٹ. بہت 3-3 4-4 سال پرانے کلائنٹس ہیں جو اس ریگریٹ سے باہر نہیں آتے کہ صرف لڑکے یا لڑکی کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہم تم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور اپنی ساری لمٹس کراس کر دیتے ہیں, وہ نہ کریں. بہت لمبا آپ کا یہ ٹراما جاتا ہے جو آپ کی یہ دنیا بھی خراب کرتا ہے اور آخرت بھی خراب کرتا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اور اٹ واز ریئلی لولی ٹاکنگ ٹو یو. اور بہت کچھ ہمیں دیکھنے سننے کو ملا جو زندگی میں ہم جانتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, لیکن آپ نے ان کو ایک اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو سنکرونائز کیا ہماری ڈیلی لائف کے ساتھ. اور یقیناً جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ وہ اس سٹیج پر کہ کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس جانا پڑے, اس سے پہلے انشاءاللہ ایبسٹین کرنے کے لیے جو لیمیٹیشنز کا ذکر آپ نے کیا اور جو خیال ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے اس کو انشاءاللہ فالو بھی کریں گے. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم.